آج 9 اور 10 محرم الحرام جمعرات جمعہ سجدے میں سر رکھ کر یہ مانگ لو، اللہ پاک دنیا کی قیمتی ترین چیز مقدر میں لکھ دے گا۔ اولاد نرینہ کا خاص وظیفہ۔ ناظرین، جمعرات کا آج مبارک دن ہے۔ 9 محرم جمعرات کا دن ہے اور کل 10 محرم الحرام جمعہ کا انتہائی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ یہ مبارک رات اور کل کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بے پناہ اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے اور خصوصاً عاشورہ کی رات اور دن گناہوں کی معافی، توبہ کی قبولیت اور دلی مرادیں پوری ہونے کا بہترین وقت ہے۔ تو اس لیے اس مبارک رات اور کل جمعہ کے دن ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرے، غریبوں اور مساکینوں پر صدقہ و خیرات کرے، اپنے گھر والوں پر کھانے پینے اور رزق کی وسعت کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کل 10 محرم کا روزہ رکھے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق عاشورہ کے روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ خاص طور پر اولاد نرینہ یعنی صالح بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں اور سالیاں سال سے اس نعمت سے محروم ہیں، تو ان کے لیے یہ رات اور کل جمعہ کا دن ایک سنہری اور انمول موقع ہے، جس میں وہ سجدے کی حالت میں جا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر گریہ زاری کرے، اپنی جولی کو پھیلائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور جب محرم الحرام جیسے حرمت والے مہینے کی یہ خاص رات ہو اور کل جمعہ جیسا بابرکت دن ہو تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ سجدے میں مانگی جانے والی التجا کی برکت سے مایوس دلوں کو اولاد نرینہ جیسی نعمت کی سب سے قیمتی ترین اور پاکیزہ نعمت سے بھر دیتا ہے اور انسان کے مقدر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو ناظرین، اولاد نرینہ صالح بیٹے کے اصول کے لیے اور اولاد کے لیے مطلب ضروری نہیں کہ آپ اولاد نرینہ کے لیے یہ عمل کریں، بلکہ جن کی سالوں سے اولاد نہیں ہے وہ بھی اس عمل کو کریں اس مبارک رات۔ اس کے علاوہ جن کی بیٹیاں نہیں ہیں یا جو بھی جائز اجازت ہے وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ اور کل جمعہ کے دن سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنے کا جو خاص طریقہ اور ترتیب ہے، یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آج مطلب کہ جس طرح 9 محرم ہے جمعرات کا دن اور کل 10 محرم جمعہ کا دن ہے، تو آپ نے نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ ان دنوں میں کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پھر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر کم از کم 11 یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور اپنے سر کو زمین پر رکھ کر سب سے پہلے اپنی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی دل سے معافی مانگنی ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ استغفار جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت دیتے ہیں۔ اس لیے استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور استغفار پڑھنے سے گناہ انسان کی دعا کے آگے رکاوٹ جو بن جاتے ہیں، تو توبہ استغفار کے بعد جب آپ نے سجدے کی حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے جی، حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ مشہور قرآنی دعا پڑھنی ہے جو انہوں نے بڑھاپے میں اولاد کی نومیدی کے وقت مانگی تھی۔ مطلب استغفار پڑھنے کے بعد جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر مطلب یہ عمل کریں گے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا، اور وہ دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا آپ نے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ رو رو کر کم از کم 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس قرآنی دعا کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ مبارک دعا بھی پڑھنی ہے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، جن کی سالوں سے اولاد نہیں ہے، یعنی وہ بھی یہ اس کے لیے بھی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے۔ تو اس کا بھی آپ نے کثرت سے ورد کرنے، مطلب 100 بار پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ پڑھیں سجدے میں سر رکھ کر، اور اپنی زبان سے، اپنی مادری زبان میں آپ نے اللہ پاک کے سامنے پھر گڑ گڑا کر گریہ زاری کرنی ہے کہ یا اللہ اس پاک رات اور عاشورہ کے مبارک دن کے صدقے میری قوت کو صالح بیٹے سے بڑھ دے۔ جب آپ سجدے میں یہ عمل مکمل کر لیں تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ آخر میں 11 یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دلی مراد کے لیے خصوصی التجا کریں۔ تو ناظرین، یہ عمل نا امید دلوں میں امید کی شمع روشن کرنے والا ہے، کیونکہ محرم الحرام کی اس پر برکت والی رات اور جمعہ کے دن سجدے کی حالت میں مانگی کہ یہ قرآنی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور اللہ پاک اپنے کرم سے مقدر کی لکیروں کو بدل کر اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ جمعرات کا یہ مبارک دن اور جو کل رات ہے مبارک دن، اور جو یہ رات اور کل 10 محرم الحرام جمعہ کا وہ عظیم ترین دن ہے جس کا تعلق نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی
بے مثال قربانی و شہادت سے، تو لہٰذا یہ پورا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بے پناہ اہمیت اور فضیلت کا عمل ہے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے اور خصوصاً عاشورہ کا دن گناہوں کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ تو اس لیے اس مبارک وقت میں ہمیں کثرت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اصال ثواب بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت اور بلند درجات کی دعائیں مانگنی چاہیے، غریبوں اور مساکین میں لنگر اور پانی کی سبیلیں لگا کر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس پاک اور ببرکت والے دن ہمیں اللہ کے حضور گڑگڑا کر یہ خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بحرمت شہدائے کربلا ہماری امت پر رحم فرما، اور خصوصاً ہماری وہ تمام بہن بھائی جو سال سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور جن کی جولیاں خالی ہیں، ان مایوس دلوں کو حضرت امام حسین اور آل رسول کے صدقے نیک صالح اور فرمانبردار اولاد نرینہ عطا کر کے ان کے گھروں میں خوشیاں بکھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں محبت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہوئے یا حسین لازمی لکھیں، اور اگر آپ کو آج کی یہ معنی افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ دین اور دنیا کی ایسی خوبصورت معلومات اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔